فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے حکایت بیان کی ہے نا، حاشا للہ، کہتے ہیں گاڈ فاربٹ، اللہ نہ کرے، یہ صرف حکایت نہیں ہے، حکایت کو بطور حکایت نہیں بیان کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اصل میں تو غور کر، میرے اور تیرے حال کو بیان کرنے کے لیے یہ قصہ لایا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قصہ بیان ہوا حقیقت میں کوئی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ جو ہم نے پورا قصہ بیان کیا مرد و زن کا، یہ حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے جتنے احوال ہیں وہ تجھے اپنے اندر نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے احوال تجھے اپنے اندر نظر آئیں گے۔ کیسے؟ حاشا للہ، این حکایت نیست ہی یہ کلمہ تنبیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا فرماتے ہیں کہ حاشا للہ، یہ کوئی صرف قصہ نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے۔ نقد حال ماؤ تستی خوش ببین، فرماتے ہیں یہ میرا اور تیرا حال ہے، اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب بتائیں، آپ جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، کبھی آپ کو درس میں ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی، ہمیں سمجھانے کی بات ہو رہی، رومی صاحب ہمیں ہی بات کر رہے ہیں، ہمیں ہی سمجھا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہ ہمارا تمہارا نقد حال ہے۔ کیا چیز؟ یہ بیان جو قصے میں ہو رہا ہے، یہ میرا اور تمہارا حال ہے، تو اس کو غور کر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ ہر وہ صوفی کہ جو شان ولایت کا فخر رکھتا ہے، بولو ہر وہ صوفی، کیا خوبصورت، پیش ہر صوفی کے او با فر بود۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا کر و فر، جی تو رمی صاحب نے یہاں کر کو نہیں لکھا، صرف فر لکھا ہے، اور یہ شان و شوکت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈگنیٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مائٹینس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے پن کو کہتے ہیں۔ فرما کیا بڑا پن تکبر والا نہیں کہا، جو تصوف کی شان جس کے اندر موجود ہے اللہ والا۔ فرماتے ہیں ہر وہ صوفی، فرماتے ہیں کہ وہ قصے کہانیوں میں نہیں پڑھتے، ہر چہاں ماضیست لا یذکر بود، کہ جو ماضی ہو جائے وہ ان کے لیے قابل ذکر نہیں ہوتا، لا یذکر ہو جاتا ہے، جس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ فرماتے ہیں وہ جو بھی قصہ ان کے سامنے بیان ہوتا ہے یا وہ خود بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب قصہ بیانی نہیں ہوتا، بولو اس کا مطلب قصہ بیانی نہیں ہوتا، بلکہ اس واللہ والے کی مقصدیت یہ ہوتی ہے اپنے کلام سے یا کسی کے کلام کو جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس قصے میں سے اپنے حصے کی جو بھی تعلیم و تعلم سے متعلق بات ہے اس کو اخذ کر لیتا ہے اور اپنے لیے آخرت کا راستہ آسان بنا لیتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اس شعر سے کہ قصہ خوانی یہ بڑی دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ کوئی سٹوری شروع کریں سب آدمی کان جو اسی طرف آ جاتے ہیں، لیکن فرمایا سٹوری سن کے اس میں مگن رہنا یہ صوفیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اس میں سن کر نصیحت حاصل کرنا یہ آپ نے سنا ہوگا نا، بچوں کو سٹوری سناتے تھے پہلے بزرگ، تو آج کل کی جو ہیں یہ جو حالتیں ہماری، اس میں سٹوریاں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، سمجھائی کہ نہیں؟ تو اب وہ دور گیا کہ جب مائیں اپنے بچوں کو قصے سناتی تھی، بڑے خوبصورت قصے ہوتے تھے اللہ رسول کے کلام میں سے، حدیث میں سے، اور جو سکہ روایات تھیں وہ سنایا کرتی تھی، وہ بچوں پر اس کا اثر ہوتا تھا۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ جب داستان سنائی جائے، حکایت سنائی جائے، تو وہ حکایت برائے حکایت نہیں ہوتی، حکایت برائے ہدایت ہوتی ہے۔ حکایت کس لیے ہوتی ہے؟ ہدایت کے لیے ہوتی ہے۔ تو رمی صاحب فرماتے ہیں صوفی کا کام نہیں ہے کہ وہ پچھلے قصے جو ان کو چھیڑے، ہاں اگر کوئی ذکر کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ سننے والے یا پڑھنے والے اس سے اپنے لیے ہدایت کا سامان کریں۔ تو فرماتے ہیں کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ اس کی جو فکر ہوتی ہے وہ ماضی کے قصوں کی طرف نہیں ہوتی۔ میں اشعار ترنم میں نہیں پڑھ رہا وقت کی وجہ سے،
فرماتے ہیں چوب ود فکر شما مشغول حال ناید اندر ذہن او فکر محال. کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی جو فکر ہے وہ نہ آگے سوچتی ہے نہ پیچھے سوچتی ہے, وہ حال پر نظر رکھتی ہے. اچھا, یہ بڑا زبردست نصیحت کا نقطہ ہے کہ صوفی آگے کی نہیں سوچتا نہ پیچھے کی سوچتا ہے, وہ اس وقت کی سوچتا ہے جس میں وہ موجود ہوتا ہے. بے شک بے شک. مثلا آپ یہ کہیں کہ چلو میرے اندر خامیاں ہیں پر انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ آپ اگلی بات سوچ رہے ہیں, اس کا تمہیں کیا یقین ہے؟ تو صوفی کون ہوتا ہے؟ جو پریزنٹ مومنٹ میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا لے تو یہ پریزنٹ مومنٹ ہی تھوڑی دیر بعد پاسٹ بن جاتا ہے, اور یہی پریزنٹ مومنٹ تھوڑی دیر کے بعد آگے فیوچر کا جو مومنٹ ہے وہ بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے. پتہ چلا جس کا حال ٹھیک ہو جائے اس کا مستقبل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, ماضی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو آپ فیوچر کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا صوفی کا اس سے تعلق نہیں. سمجھے, صوفی گزری ہوئی چیزوں پر بھی اتنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. وہ کس پر ٹائم دیتا ہے؟ اپنے اس وقت کو جس میں وہ زندہ ہے, جس میں اس کی فکر چل رہی ہے, جس میں اس کو نظر آ رہا ہے. مثلا اس وقت ہم جو یہاں ہیں یہ پریزنٹ کیا ہے, بولو پریزنٹ. یہ کون سا ٹائم ہے؟ یہ پریزنٹ ٹائم ہے. اور جب ہم اس مثنوی سے پہلے وہ پاسٹ ہے اور مثنوی کے بعد فیوچر ہے, تو اگر ہم ابھی سے اپنے آپ کو صحیح کر لیں, بولو, تو اگر ابھی صحیح کریں گے, مثلا ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے 9:45, بولو, تو اب 9:45 ہو گئے ہیں, تو 9:46 کے بعد یہ 1 منٹ پاسٹ ہو جائے گا کہ نہیں, بولو. تو اگر ہم 9:45 پر یہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم اپنے آپ کو درست کریں گے, تو بولو 9:46 کے بعد پچھلا جو وقت ہے وہ آپ کا ہدایت والا ہو گیا کہ نہیں. اور جتنے وقت آگے آئیں گے وہ اس حال کی وجہ سے درست ہوں گے. اس سے پتہ چلا اصل زمانہ نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے, اصل زمانہ وہ ہے جس میں تم موجود ہے. اس زمانے کو درست کرو. تو اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ آخری شعر کیا فرماتے ہیں؟